اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت 75 سے 78 تک آج کا سبق ہے۔ آج کے درس کے 3 موضوعات اہم ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں، متکبر کون ہے۔ دوسرا، آیات الہی سے کیا مراد ہے۔ تیسرا، کیا مومنوں کی جماعت کو زمین میں غلبہ ضرور دیا جاتا ہے۔ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام، آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے ان کے بعد کتنے ہی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پس وہ لوگ بھی ایسے نہ ہوئے کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 75۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو بھجوایا، الی فرعون، فرعون کی طرف، و ملئہ، اور ان کے سرداروں کے پاس، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کے، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے۔ فلما، پس جب، جاءہم الحق، آیا حق ان کے پاس، جاءہم، آیا ان کے پاس، الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، کہا، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر مبین، جادوگر ہے، یہ تو لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون للحق، کیا تم حق کو کہتے ہو، لما جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آیا، اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور ساحرون، جادوگر تو نجات نہیں پاتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ سامعین کا ہم 3 آیت پڑھی ہیں، تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم نوح کے بعد میں نے بہت سے رسول بھجوائے، آخر میں جو صاحب شریعت پیغمبر ہیں سامعین اکرام، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل کو امامت ملی تھی، اور تقریباً 2500 سال انہوں نے یعنی امامت کا عرصہ ان کا تھا۔
یعنی یہ ڈیوٹی جو تھی وہ ان کے پاس تھی 2500 سال سے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ ان کی تاریخ جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، نہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے تھے، یعنی حضرت یعقوب کے، حضرت یعقوب جو کہ پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ شام و فلسطین میں آباد ہو گئے تھے۔ مصر جو تھا وہ ساتھی تھا ان کے، یعنی کچھ فاصلے پہ۔ آج کل آپ کو معلوم ہے فلسطین اور مصر جو ہے، تو یہ وہ تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی دشمنی کی وجہ سے وہاں کے بادشاہ بن گئے، اور پھر وہاں ان کی حکومت تھی جتنا بھی عرصہ۔ تو اس کے بعد جو تھی وہ جو مقامی لوگ تھے قبطی، یعنی انہوں نے کمزوری دکھائی تو قبطی پھر غالب آ گئے ان پہ، اور قوم فرعون تھی وہ، تو انہوں نے اپنی یعنی ان کو غلام بنا لیا، بنی اسرائیل کو مصر میں اپنا غلام بنا کے رکھ لیا، اور ان پہ ظلم ڈھاتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ میں نے چاہا کہ جو لوگ زمین پہ کمزور جانے جاتے ہیں ان کی میں مدد کروں، اور أَن نَّمُنَّ عَلَى احسان کروں ان پہ، اور ان کو زمین میں غلبہ عطا فرماؤں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا، وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام آئے، یہ وہ واقعہ ہے کہ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھجوایا من بعدہم، ان سب کے بعد، ان تمام رسولوں کے بعد، موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس اور ان کے سرداروں کے پاس بھجوایا اپنی نشانیاں دے کے۔ نشانیاں سامعین کرام، جو حقیقت میں نشانی ہے وہ پیغمبر کی نشانی ہوتی ہے۔ قوم میں پیغمبر جب آتا ہے تو وہ ایک معجزہ ہوتا ہے، یعنی دیگر مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ کوئی اپنے کسب سے نہیں حاصل کی۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ دونوں پیغمبر کی حیثیت سے آئے، تو یہ نشانی تھے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ان کے پاس جو تعلیم تھی وہ نشانی تھی، یعنی وہ بھی ایک کھلی نشانی تھی۔ انہوں نے ہدایت حق کی طرف، دیکھیں سچ جو ہے، سچ یہ ایک ہوتا ہے، جھوٹ بہت سے ہیں، سیدھی راہ ایک ہے اور غلط راہیں بہت ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سچ تھا، حق تھا، یہاں حق کہا جا رہا ہے اسے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حق لے کے آئے ان کے پاس، ان کو بیان کیا۔ یہ تو نہیں کہ صرف معجزات دکھا کے ان کو کہا کہ بھئی تم وہ لے آؤ، نہیں، پہلے تو دعوت پیش کی، دعوت پیش کی۔ قرآن میں اس کی تفصیل ہے کہ بھئی یہ دعوت ہے اور میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں بھی لے کے آیا ہوں۔ اور وہ نشانیاں جو تھیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو ید بیضا تھا، اور سانپ، وہ لاٹھی سے جو سانپ بن جاتا تھا، اور ید بیضا، ید بیضا تھا اور وہ سانپ کا بن جانا تھا۔ بہرحال تو یہ نشانیاں یعنی وہ حق اور ان کی تصدیق کے لیے، ان کی موٹی عقل تھی تو اس کی تصدیق کے لیے نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ بھئی یہ نشانیاں، کہ بھئی یہ میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اور یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب نشانیاں دیکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تو جادوگر ہو، یہ تو کھلا جادو ہے جو تم دکھا رہے ہو۔ لیکن پہلی آیت پہ آپ غور کریں، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ
وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا۔ اس میں سامعین اکرام تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ حق، لیکن تکبر کیا چیز ہے کہ آپ اپنی رائے کو فوقیت دیں، کسی دوسرے کی رائے پہ فوقیت دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایک حکم آ جائے، تھوڑی سی توجہ سامعین اکرام، یہ تو واقعات ہیں لیکن اس میں اپنے لیے بھی ہم ہدایت تلاش کریں۔ یہاں تکبر، انہوں نے کبھی بھی تکبر کا بظاہر دعویٰ نہیں کیا تھا، جس طرح ہم بھی نہیں کرتے۔ فرعون نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں متکبر ہوں۔ فاستکبروا، سب نے تکبر اختیار کیا، یعنی راہ حق کو نہیں مانا۔ فاستکبروا، تو تکبر کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں سامعین اکرام۔ بات یہ ہے کہ دین کی ہر اصطلاح کو ہم نے محدود کر لیا ہے اور اس کے حقیقی معنی جو ہے اس سے ہم نے انحراف کیا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی رائے پیش کرنا۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ شیطان جو تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حکم سجدہ دیا، فسجدوا کلہم اجمعون الا ابلیس واستکبر، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا۔ تو تکبر کا یہ اس نے وہاں دعویٰ نہیں کیا تھا، اے اللہ تعالیٰ میں بڑا ہوں، یہ تو کبھی نہیں کہا تھا اس نے۔ یہ تو ذرا سوچیں نا آپ نے، شیطان نے تکبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے تکبر کیا، مطلب اس حکم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ من وعن بصر و چشم تسلیم کرنے کا نام جو ہے وہ اطاعت ہے اور بندگی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ دلیل چاہیں گے، نمبر ایک، اللہ کے حکم کے لیے آپ اگر دلیل چاہیں گے، حکمت تو آپ تلاش کر سکتے ہیں سامعین اکرام، پہلے حکم تسلیم کر لیں پھر حکمتیں تلاش کریں، مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو حکم ہے۔ لیکن اگر آپ نے حکم نہیں مانا اس لیے کہ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر یہ تکبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل بڑی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ عمل نہیں کر رہے۔ یہ سامعین اکرام تھوڑا سا غور کر لیں۔ تو جب حق پیش کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے، تو انہوں نے تکبر کیا، یعنی نہ مانا، اپنی رائے کو فوقیت دی، اپنی جو ان کی سمجھ ہے انہوں نے کہا نہیں، یہ جو تم پیش کر رہے ہو یہ تو جادو ہے، ہم جو گزشتہ آباء و اجداد کی پیروی کرتے چلائے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ گناہ گار لوگ تھے، مجرم تھے، گناہ گار۔ پھر فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی حق کو جادو کہہ دیا۔ بہرحال قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، دیکھو جب حق تمہارے پاس آ گیا اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، اور جادوگر تو نجات پانے والے نہیں ہیں، یعنی ہم جو تمہیں پیش کر رہے ہیں، جو دعوت تمہیں پیش کر رہے ہیں، یہ جادو تو نہیں ہے، ہماری حیثیت کو دیکھو، اور یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جادوگر یعنی یہ اور جادو اس سے تو کوئی نسبت نہیں ہے، تمہیں اگر جادو لگ رہا ہے یا تم اس کو کہہ رہے ہو یہ غلط بات ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ کہا اجئتنا، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لتلفتنا، کہ تم پھیر دو ہمیں پلٹ دو یا پھیر دو، عما، اس طرز زندگی سے، وجدنا علیہ آباءنا، اس عقیدے سے یا اس طرز زندگی سے، وجدنا جو ہم نے پائی ہے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادوں کو اس پہ پایا ہے، یعنی اس سے تم ہمیں پھیر دو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اس ملک میں بڑائی مل جائے، فی الارض، زمین میں، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمہیں
تم پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا غور اس پہ کر لیں سامعین کرام کہ یعنی اب یہ تلاش کرنے لگے ہیل و حجت، اسے کہتے ہیں ہیل و حجت، یعنی حق کو ماننے سے تو انہوں نے انکار کر دیا، اور اب ہیل و حجت کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے پرانے طریقوں سے تم ہمیں پھیر دو اور تمہیں زمین میں بڑائی مل جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا تو ان کا تابعدار ہو جاتا، ان کا امتی بن جاتا، تو یہ ذلت اپنے زعم میں، یہ تو ذلت تھی اس کے خیال میں، تو یہ ذلت برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، یعنی پیغمبر اور اس کے حکم کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ تیار تو نہ ہوا۔ اسی طرح سامعین کرام اگر ہم غور کریں تو ہم یعنی اپنی انا کو اللہ کی رضا کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے حق جو ہے تقریباً ہر ایک جو ہے اپنی انا، خود پسندی انا، ضد، ہٹ درمی، باوجود حق سمجھ جانے کے اپنی رائے کو فوقیت دینا۔ تھوڑا سا ان الفاظ پہ غور کریں، اگر حق آپ کی سمجھ میں آ گیا، حق کہنے والا آپ کے پاس آیا، حق اس نے کہا، اب آپ نے ذاتی انا پرستی، ضد، ہٹ درمی کی وجہ سے اس حق کو من وعین قبول کرنے کے لیے آپ تیار نہ ہوئے، تو ایک تو یہ تکبر ہے، آپ نے اپنی رائے کو اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ یا اہل حق کی رائے پہ فوقیت دی۔ میں یہ اہل حق کے الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اب رسول کا جو پیغام ہے وہ ہمارے سامنے تو اہل حق یعنی اس کے امتی پیش کریں گے، رسول کے غلام ہی ہمارے سامنے وہ کلام پیش کریں گے تو ہم ان کی بات سنیں گے، جو ہمیں رسول کی بات پہنچا رہے ہیں تو وہ اہل حق ہے۔ تو اگر باوجود ان کے سچ بولنے کے، ان کی سچ پہ ہم نے عمل نہ کیا تو یہ تکبر ہے ایک تو، پھر اس میں ہیل و حجت یعنی مزید جو ہے پھر یہ ضد اور ہٹ درمی اور انا پرستی میں آ جاتا ہے، جیسے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ ہے جو آیت ہم نے پڑھی، تکون لکم الکبریاء، تمہارے لیے بڑائی زمین میں، یعنی تم اقتدار چاہتے ہو۔ بات یہ ہے سامنے کرام کہ مومن جو ہے اقتدار کا خواہاں نہیں ہوتا، ہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن غالب ہوتا ہے، تو پھر جو اس کو نافذ کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو ان کو زمین میں میں خلافت عطا کروں گا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، مومن تو اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے یعنی اپنی جد و جہد کرتا ہے، تو اس میں قتال بھی آ جاتا ہے۔ جب قتال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرتا ہے، ان کو زمین میں اقتدار اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے، بلکہ یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام آسمانی کتب میں لکھ دی ہے یہ بات کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ اس زمین میں اپنا حکم نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے کے لیے نکل پڑے، اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں لگائے کھپائے اور جنگ کرے اللہ کی راہ میں، کوشش کرے، مطلب یہ قتال جو ہے یہ جہاد کا ایک درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ اپنا خون بہانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو قتال یعنی جہاد کی ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک اعلیٰ قسم ہے۔ تو بہرحال یہ غلبہ جو ہے، غلبہ فی الارض جو ہے یہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی یہ اگر ایک جماعت چند شرائط پوری کرے گی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ مثال کے طور پہ سامعین اکرام میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جماعت نہیں تھی،
جماعت ابھی نہیں بنی تھی، مدینے میں چلے گئے، ایک جماعت بن گئی، پھر انہوں نے کوشش شروع کر دی۔ پہلے تو مکے والوں نے ان پہ پہل کی، پھر 8ویں ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کر لی ان پہ، اور مکہ فتح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرما دیا۔ تو یہ بات ہے، یا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم یہ، یعنی وہ تو بادشاہ تھا، فرعون تھا، اس کو تو معلوم ہو گیا کہ میں اگر ان کی وہ اختیار کر لوں گا، بات مان لوں گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار تو پھر انہی کے پاس ہوگا۔ تو یہ اس نے کہا کہ تکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما اب وہ یعنی بادشاہت چلی جائے گی، تو اس لحاظ سے اس نے کہا کہ میں تم پہ ایمان نہیں لاتا۔ اب دیکھیں، حق پہ ایمان نہ لانے کی، یعنی ہم عام، یعنی آج کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم حق کو نہیں مان رہے، اس میں ہمارے کافی خدشات ہیں۔ ایک تو ہماری ذاتی جو آزادی ہے، بظاہر ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ آزادی ہماری سلب ہو جائے گی۔ ہر انسان تقریباً، میں بھی انسان ہوں صاحب اکرام، تو وہ جذبات مجھے معلوم ہے کہ انسان یعنی یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم حق کے سامنے، اہل حق کے سامنے سرنڈر کر دیں اور ان کی اطاعت قبول کر لیں، حق کو مان لیں، اللہ کی بندگی شروع کر دیں، تو ہماری زندگی جو ہے بے مزہ ہو جائے گی۔ یعنی یہ محسوس کرتے ہیں، یہ شیطان کی بات ہے، بے مزہ ہو جائے گی۔ ہم تو اس وقت جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس وقت تو ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کیا ہوا ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں نہیں کرتے، جتنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم واقعی اللہ کے ہاں بیعت کر لیں اللہ کے ہاتھ پہ کہ بھئی میرا مال و جان جو ہے اے اللہ تعالیٰ آپ کا ہے، اور اس کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو بظاہر اس وقت انسان یہ ایک شیطانی خطرہ محسوس کرتا ہے۔ میں پورے یعنی صحیح یقین سے آپ کہہ رہا ہوں، شیطانی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ یعنی فقر کیا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا، سارا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا، اللہ کے رسول کے پاس چلا جائے گا۔ تو پھر یہ فقر سے ڈرتا ہے، کہتا ہے نہیں یار، نہیں کرتے، بیعت نہیں کرتے۔ یہ آزادی جو ہے نا، اس سے ہماری اس غلامی سے، اللہ کی غلامی سے یہ آزادی بھلی ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت میں جب پہنچیں گے دیکھا جائے گا۔ اور پشتو میں تو کافی مثالیں ہیں، وہ اردو میں تو مجھے اتنی معلوم نہیں ہے، میں تو ایک پشتو کے معاشرے میں رہتا ہوں، تو چند مثالیں وہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرت اسوک راغلی دی، یعنی یہ عام مروجہ مثالیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخرت اسوک راغلی دی، یعنی مرنے کے بعد کون زندہ ہوا ہے، آخرت سے کون واپس آیا، ہمیں تو کوئی بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا، کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ بھئی آخرت، یہ آدمی آخرت سے آئے، وہاں یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسری جو ضرب المثل ہے جو عام استعمال ہوتی ہے کہ دل طرح کا ال طرح نہ غواڑا، یہاں دے دو بھئی اور وہاں پھر میں دے دوں گا تمہیں۔ یعنی یہ آخرت پہ ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ دونوں میں نے آپ کو کہہ دیے۔ اور گورو باؤ کتے بشی، یہ بھی الفاظ کہ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے، یعنی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ میری بالادستی ختم ہو جائے گی۔ یقیناً آپ کے نفس کی بالادستی ختم ہو جائے گی۔ آپ تو آئے ہیں یہاں بندگی کے لیے، آپ کی جو کامیابی ہے وہ بندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، پھر انسان شرمندہ ہوتا ہے۔ زیادہ اب یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں بہرحال اب میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین اکرام آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبق ذرا زیادہ ہے سامعین کرام، صرف آج ترجمہ سنا دیجئے۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھجوایا، من بعدہ، نہیں ہاں ایک منٹ، من بعدہم، ان رسولوں کے بعد ہم نے بھجوایا موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر اختیار کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ گناہگار قوم تھے، مجرم تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا، کہا، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون للحق، کیا تم حق کو کہتے ہو، لما جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آ گیا، اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور ساحر لوگ نجات نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا اجئتنا، کہا انہوں نے کہ کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لتلفتنا، کہ تم پھیر دو ہمیں، عما وجدنا علیہ آباءنا، اس تعلیم سے جو جس پہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کو اس ملک میں سرداری مل جائے، یہ چاہتے ہو تم۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Then, after them, we sent Moses and Aaron with our proofs to Pharaoh and his dignitaries, but they acted arrogantly. They were sinful people. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. And when the truth came to them from us, they said, this is clearly sorcery. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Moses said, is this what you say of the truth when it has come to you? Is this sorcery? Sorcerers. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء
وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. They said, "Did you come to us to divert us from what we found our ancestors following, and so that you become prominent in the land? We will never believe in you." اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.